اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا الامام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام ما اقبح بالمؤمن ان تکون له ذلت ان تکون له رغبت تذلہ۔ ہم کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، میل رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو پیاسا ہونے کے بعد انسان پانی کی طرف رغبت رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو پھر کھانے کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کی یہ بھوک اور پیاس جھوٹی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیمار ہے۔ اسی طرح انسان کی دوسری چیزیں بھی ہیں جس کی طرف انسان رغبت رکھتا ہے، میل رکھتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کو حاصل کرے۔ یہ کون بتائے گا کہ کون سی انسان کی رغبتیں سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے؟ کون سی رغبتیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی رغبتیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے؟ کون سا امیال، کون سی دل چاہنے والی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں؟ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے؟ کیا ہم خود اپنی اچھائی اور برائی کو تشخیص دے سکتے ہیں، یا وہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہماری اچھائی اور برائی کا بتائے گا؟ کیا انسان خود اپنی اچھائی اور برائی کے بارے میں جان سکتا ہے، یا جو انسان آفرین ہے وہ ہماری اچھائی اور برائی کا بتائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے تمام تر عقل مند انسان ایک جگہ جمع ہو جائے، یونائٹڈ نیشنز کی جیسی جگہ پر جمع ہو جائے اور سب مل کر انسان کے بارے میں قوانین وضع کرنا شروع کر دے، رولز اینڈ ریگولیشن لکھنا شروع کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ یہ کام کر سکیں گے؟ کیا وہ انسان کو جانتے ہی جو یہ کام کر پائے یا نہیں؟ وہ جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو خلق کیا ہے، وہی صرف رائٹ رکھتا ہے، وہی صرف حق رکھتا ہے کہ انسان کی اچھائی اور برائی کا بتائے۔ اور خدا نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، انسانوں کی اچھائی اور برائی کو پہچانوایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے خدا نے انسانوں کی اچھائی اور برائی کو تعارف فرمایا ہے اور بیان کیا کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیزیں بری ہے۔ کبھی کبھار ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم فلاں کھانے کو کھائیں، اس کے مزہ اڑائے اور اس کی لذت کو حاصل کرے۔ تو بعض چیزیں جس کی طرف ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہماری رغبت ہوتی ہے، اس میں بعض چیزوں میں نقصان ہوتا ہے، بعض چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے رغبت اور فائدے کو، وہ ہماری رغبت میں سے نقصان دہ اور فائدہ مند چیزیں وہ بتائے گا جس کو ہمارے بارے میں معلوم ہو، وہ ہمیں جانتا ہو، ہمارا خالق ہو، جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہی ہمارے بہتری کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اور امام معصوم علیہ السلام، انسان کامل نے یہ ہمیں بتلایا ہے۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ما اقبح بالمؤمن ان تکون له ذل ان تکون له رغبت تذلہ۔ کس قدر مومن کے لیے بری چیز ہے کہ مومن ایک ایسی چیز کی طرف رغبت رکھے جو اس کی ذلت کا باعث بنے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پوسٹ و مقام کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہر وہ چیز، یہاں فرما رہے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان مومن کے لیے ذلت ہو، اس کی طرف مومن رغبت نہیں رکھنا چاہیے۔ مومن ان کی طرف نہیں بھاگتا جو انسان مومن کی ذلت کا باعث بنے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ذلت کے باعث چیزوں کی طرف رغبت نہ رکھے اور ان چیزوں کی طرف رغبت رکھے جو ہماری عزت کا باعث بنے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔